جاگ رہے ہیں نا، جاگے ہوئے مداری ہیں، ایک بار ہاتھ بلند کر کے کہیے الحمدللہ۔ ہاں شاباش، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ سرکار کا فیضان پوری طریقے سے دلوں دماغ پر چھایا ہوا ہے۔ اللہ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ میرے اس منبر نور پر کتاب و علم و عقیدہ کی شکل میں سرمایہ مداریت موجود ہے، جن کی زیارت سے ہم اور آپ محظوظ ہو رہے ہیں۔ آئیے میں استقبال کر رہا ہوں خطیب مداریت، مفکر ملت حضرت علامہ ڈاکٹر سید مرتضی حسین صاحب جعفری مداری رضی اللہ العالی کا۔ ان اشعار سے میں ان کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں کہ دروازہ حسین پہ بوسہ دیے بغیر، دروازہ حسین پہ بوسہ دیے بغیر بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر، دروازہ حسین پہ بوسہ دیے بغیر بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر۔ عباس وہ ولی ہے جو میدان جنگ میں لڑتا ہے بازوؤں پہ بھروسہ کیے بغیر، فوجوں کے سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے، فوجوں کے سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے، اصغر میں جنگ جیت لی حملہ لائے بغیر۔ عرس مقدس کی 16ویں سال، 16واں عرس ہے۔ حضرت علامہ الحاج سید ظہیر المنیم ببن میاں صاحب علیہ رحمت و رضوان کا، اور عرس مقدس کی تقریب کا تقریباً حق ادا ہو گیا ہے۔ مولانا علامہ سید اصغر علی صاحب نے بہترین تقریر فرمائی تھی، شاعروں نے بہت اچھا کچھ سنایا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ مجھے صرف ایک بات کہنا ہے، پھر اس کے بعد صلوات و سلام۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ المداری البدیع الکریم وابن الکریم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ناظم نے بہت محنت کی ہے، ناظم کے لیے بھی دعائیں محنت کی ہے، اور کچھ پیسے بھی اس کو ملے ہیں۔ ناظم کو میں دیکھ رہا تھا، محنت کی ہے۔ کہنا صرف اتنی بات ہے، آج خواجہ صاحب نے حضور ببن میاں کے تعلق سے جو باتیں کہیں، سب تو شعر مجھے ان کے یاد نہیں ہیں، لیکن ایک بات ضرور یاد ہے، بس وہی بات کر رہے ہیں۔ بیٹا 2 منٹ، صرف ببن میاں حضور کا کردار حسینی کردار، حسینی کردار سے تعلق یہ ہے کہ کہیں بھی انہوں نے مصلحت پسندی سے سمجھوتا نہیں کیا۔ یہاں پر ان کے متعلقین، مریدین، چاہنے والے، ماننے والے، ان پر جان قربان کر دینے والے بیٹھے ہیں۔ ان کے گھرانے کے لوگ بھی ہیں، ہم سب بھی ہیں، آپ سب بھی ہیں، سب نے ان کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا، اور یہ بات اس لیے کہنا چاہتا تھا۔ حسینی کردار کا مطلب ببن میاں حضور سب سے پہلی اور سب سے آخری بات کی مستحکم دلیل یہ ہے کہ سلسلے عالیہ مداریہ کے خلاف جہاں سے بھی کوئی آواز اٹھی، ببن میاں حضور نے اس کا دندہ شکن مثبت جواب دینے کے لیے اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے اور اپنے معاصرین سے، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، اور اس جگہ پہنچ گئے، چیلنج کیا، مناظرے کیے، حقانیت کی آواز کو بلند کیا، سلسلے عالیہ مداریہ کی وہ خدمت انجام دی جو صبح قیامت تک زندہ
کے پوٹا کا مناظرہ ہو، چاہے جائز کا مناظرہ ہو، ان مناظروں کو میں نے خود دیکھا ہے۔ جائز کا مناظرہ، علماء کی بھیڑ، مشائخ کا ازدحام، لوگ پڑھے لکھے موجود، لیکن ایک بھی بات کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ ایک ایک لفظ کی کھائی ببن میاں حضور کے ایک ایک جملے کی کھائی، چاہے وہ اشرفی علماء ہوں، چاہے وہ رضوی علماء ہوں، چاہے علاقے کے لوگ ہوں، سب نے تائید کی اور یہ اعلان کیا کہ جو عبارتیں ببن میاں حضور نے دکھائی ہیں، جو بات انہوں نے کہی ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے جائز کا مناظرہ فتح کیا تھا، جائز کا مناظرہ جیتا تھا۔ تو آج ہم کو ان کے کردار، ان کے عقیدے، ان کی ہمت، ان کے حوصلے اور ان کی لگن کی ضرورت ہے۔ طبیعت اس بات سے خوش ہوتی ہے کہ وہ پیر باوقار واقعی جن کا چہرہ دیکھ کر لوگ بے ساختہ آپ سے مرید بھی ہوتے تھے، عقیدت بھی رکھتے تھے، لوگوں کا ایمان تازہ ہو جاتا تھا، باتیں سن کر کے لوگ آپ کے پاس سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے۔ یہی تو کردار ہے، اسی کردار کو اور اسی اخلاق کو اخلاق رسول کہتے ہیں۔ یہی کردار تھا جس نے علاقے کے علاقے سیر کی۔ ببن میاں حضور نے جہاں پر بھی پاؤں رکھا، یقین مانے ان کے ماننے اور چاہنے والوں کی جو بھیڑ پیدا ہوئی تھی، آج بھی وہ لوگ اسی طرح سے ان کی محبت میں گرفتار ہیں اور ان کے اولاد کے ساتھ اس کی سلوکی سے کام آتے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے کہ اپنے پیچھے وہ اپنے صاحبزادگان کو اتنا مرتب کر گئے ہیں کہ سلسلہ ٹوٹا نہیں، سلسلہ ختم نہیں ہوا، سلسلہ آگے بڑھا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے۔ ہم کو اس عقیدے کی ضرورت ہے جو ببن میاں نے دیا، ہم کو اس ایمان کی ضرورت ہے جو انہوں نے دیا، اس جوش اور جنون کی ضرورت ہے، اس جذبے کی ضرورت ہے۔ آج بھی اس لیے کہ وقت نے لی ہے کروٹ مڈارے جہاں، حادثوں کا ہے جمگھٹ مڈارے جہاں۔ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے ایمان اور عقیدے کو محفوظ رکھنے کی۔ جس نے اس کا تحفظ کر لیا وہی زندہ و جاوید رہے گا۔ انہوں نے جہاں پر بھی کہیں پر بھی لوگوں نے غلط بیانی سے کام لیا، اپنے اسلاف اور اکابرین کے طریقے سے سکوت جہاں اختیار کرنا ہے سکوت اختیار کیا، جہاں پر جواب دینا ہے چیلنج کے ساتھ جواب دیا، کہیں پر اپنی زبان سے لایعی گفتگو نہیں فرمائی، کبھی بھی ایسے جملے نہیں فرمائے، کبھی ایسا کلمہ زبان سے نہیں نکلا جو سننے والے کے دل کو کسی طریقے سے تکلیف پہنچا سکے۔ یہی اخلاق رسول ہے، یہی دولت تھی جو قطب المدار سے ملی تھی، یہی ان کے اسلاف و اکابرین سے سرمایہ ملا تھا، اسی خزانے کے وہ مالک تھے جس محفل میں بیٹھ جاتے تھے لوگوں کے دلوں پر راج۔ یہ کم خوبی کی بات نہیں ہے کہ دنیا میں تھے تو پیچھے پیچھے میلہ، دنیا سے جانے کے بعد چاہنے والوں کا میلہ لگا رہتا ہے، لوگ ان کا ذکر کیا کرتے ہیں، ان کی باتیں کیا کرتے ہیں، ان کی کاوشیں اور کوششیں یاد کرتے ہیں، ان کی مجاہدانہ زندگی کے کلمے پڑھتے ہیں، ان پر سلام درود بھیجتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کو ان جیسی زندگی اللہ عطا کر دے جو قطب المدار کی بارگاہ سے ان کو ملی تھی۔ یہاں سے انتخاب ہوا سچے اور پکے مداری بن کر کے اپنی پہچان کو سماج میں قائم کیا، دنیا میں قائم کیا، یہ بتایا کہ ہمارا کسی مصلحت سے سمجھوتا نہیں، ہم اپنے آقا مدار العالمین کی بارگاہ کے ایک ایسے غلام ہیں کہ سلسلہ عالیہ مداریہ کے خلاف کہیں
کہیں سے بھی کوئی منافقانہ چال ہوگی ہم اس کا جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے میرے عزیزوں، چاہے ان کے مریدین ہوں، ان کے متعلقین ہوں، ان کے گھر والے ہوں، ان کے چاہنے والے ہوں، کسی علاقے کے ہوں، ان جیسی زندگی کو قائم رکھنا، ان کا جیسا حوصلہ قائم رکھنا، ان کا جیسا جذبہ زندہ رکھنا، ان کی جیسے عقیدت اور اپنا ایمان تازہ رکھنا، یہی ان کی محبتوں کا حق ادا کرنے کا سرمایہ ہے۔ السلام